السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بڑے معزز بھائی نے سوال کیا ہے، اور یہ کئی دفعہ بتایا گیا ہے، کئی دفعہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہ کیا کوئی آدمی وقت سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہر رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے 2-3 مہینے پہلے اگر وہ زکوٰۃ دے دے، 4 مہینے پہلے، 5-3 مہینے پہلے، ایسی ضرورت بن گئی ہے کسی مسلمان کی، اس کو ایسا مسئلہ بن گیا ہے، تو ایک آدمی زکوٰۃ جو ہے یہ دے سکتا ہے وقت سے پہلے۔ بعد میں جس وقت سال پورا ہو اس میں حساب کر لے اور وہ زکوٰۃ جو ہے اتنی اس میں سے کاٹ لے۔ یہ نبی علیہ السلام سے حضرت عباس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ وقت سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر واقعی ضرورت اس کو پڑ گئی ہے، صحیح ضرورت پڑ گئی ہے، تو وقت سے پہلے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ آج کی حدیث یہ ہے کہ ماہ رمضان کا تعلق جو ہے جن عبادات کے ساتھ بڑا ہے، ان میں ایک چیز ہے دعا۔ یقین مانیے، میں ایمانداری سے بات کہنے لگا ہوں، سارے بھائی اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ماہ رمضان میں دعائیں کتنی مانگتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، ایسا روٹی کھاتی، ایسا پانی پیتا ہے، ایسا روزہ کھولے ہیں، مسجد گئے، نماز پڑھی ہے، درس سنے ہیں، چلو۔ حالانکہ اس مہینے کا خاص تعلق ہے دعاؤں سے۔ جس وقت یہ قرآن مجید کی آیتیں آتی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر شہر رمضان الذی انزل، یہ آیتیں اتری، اور ان کے بعد پھر اگلی آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے سونے نبی، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کتنی دور ہے، ہماری بات سن لے گا؟ میرے نبی کو کہو فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میں تو بالکل قریب ہوں، شارق سے بھی قریب ہوں، کو دعا کر کے تو دیکھیں، میں فوری طور پہ دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرے مجھ سے، اور میں دعائیں قبول کرتا ہوں، میرے علاوہ کون دعائیں قبول کرنے والا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی ان کو کہیں کہ دعا مجھ سے مانگیں۔ ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، اس میں درمیان میں آیت آ گئی، اور ساتھ یہ کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور میں نے دعا قبول کرنی ہے۔ دعا جب بھی کرو ایمان یقین کے ساتھ کرو، میرے مالک تیرے علاوہ کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، تو یہ اکیلا ہی ہے، تو میری دعا قبول کر۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابات لا ترد لا شک فیہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعا جو ہوتی ہے یہ قبول ہوتی ہے، کوئی شک کی نہیں۔ اے اللہ کے رسول کو کون سے 3 بندے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے بڑی، وہ والد ہے اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتا ہے۔ ہم تو گاڑیوں کے پیچھے یہ لکھتے ہیں نا میری ماں کی دعا ہے، میرے پیچھے میری ماں دیا دعاواں نے، میں، اور اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے زیادہ رشتہ داروں میں ماں سمیت، سن لے میرا لفظ، ماں سمیت سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ والد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری، مسافر مسلمان جو ہے کسی جگہ پھنس گئے، کچھ بھی پیڑے حال مندے دیاڑے بیچارے کہیں، اللہ اس کی دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ اور تیسری وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، تیسری روزہ دار کی کو دعا جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ وقت کیا ہے۔ کیا پتہ ہے ہم رات کو سوئے ہوں اور وہ وقت دعا کا ہو؟ کیا پتہ ہے ہمیں تو ٹائمنگ نا، نماز کے آگے پیچھے بھی ٹائم ہی نہیں دعا مانگنے کا۔ اب یہ بندے نے دن رات 24 گھنٹے جو دعا مانگنی ہے نا، اس نے مانگنی ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ یہ کل بات کہتا ہے کیا، جو مجھ سے دعا نہیں نہ مانگتا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے من لم یسأل اللہ
یکذب علیہ، جو اللہ سے بندہ دعا کرنا چاہتا ہے، پھٹ نماز پڑھی ٹوٹ گیا فلانا کتاب، یہ دعا مانگنا نہ مانگنا پتہ ہے کیا ہے؟ بے پرواہی کی علامتوں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اور بندہ بھی کبھی بے پرواہ ہوا ہے؟ بندہ تو ہر وقت اس کو ضرورت ہے، ایک ایک سر راہ کی ضرورت، اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ سے اگر دعا نہیں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے کہ تو نے مجھ سے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ اس لیے بھائیو لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو، لمبی لمبی، نماز سے پہلے، بعد، آگے پیچھے، رات کو اٹھ کے، تراویحوں کے آگے، تراویحوں کے پیچھے، اور ایسے روزہ کھولتے وقت اور رکھتے وقت لمبی لمبی دعائیں مانگو۔ یہ دعائیں کے قبول ہونے کا یہ وقت ہے۔ اللہ ہماری ساری اچھی دعائیں قبول کرے، اور جو اگر غلطی سے غلط مانگ لیں تو اللہ معاف کرے۔ اللہ جی سب کے لیے دعا کرا دیتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ کے ان کو معاف کر دے، اللہ تو ان کو معاف کر دے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کو خیر اور ایمان والی لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے مردوں کو غیرت عطا فرما، یا اللہ ہماری عورتوں کو شرم حیا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دیندار بنا، یا اللہ ہمیں دین پہ عمل کرنے والے بنا، تیرے نبی سے محبت کرنے والے بنا، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنا۔ یا اللہ دنیا میں جس قدر اہل ایمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جس قدر تیرے بندے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا، یا اللہ تو صحت عطا فرما، یا اللہ تو اپنا فضل اور کرم فرما۔ یا اللہ دنیا میں جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کو راحتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں میں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ اپنی رحمت سے اچھی جگہ ان کے رشتے دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اولاد نرینہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، یا اللہ دنیا کی پریشانیاں بھی معاف کر دے، آخرت کی پریشانیاں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے دین ایمان کو ساتھ لے کے جائیں۔ یا اللہ قبر کی پریشانیوں میں تو ہمارا ساتھی بن، یا اللہ قبر کی پریشانیوں میں تو ہمارا ساتھی بن۔ یا اللہ حشر کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا، یا اللہ قیامت کے دن ان کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما، یا اللہ پانی پینا نصیب فرما۔ یا اللہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے تو اپنی رحمت سے ہمیں گزارنا، اپنی رحمت سے ہمیں گزارنا۔ یا اللہ ہم نہیں گزر سکتے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گزارنا۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن عطا فرما، جنت میں
ان کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ اہل ایمان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں ان پہ خیر ڈال کے وہ دعائیں قبول فرما لے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے تیرے علاوہ کوئی دعائیں قبول نہیں کر سکتا یا اللہ ہماری یہ عبادات یہ ٹوٹی پھوٹی یہ روزہ یہ نمازیں یہ ذکر یہ سخاوت یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ تو کائنات کا مالک اور خالق ہے ہمارے اوپر رحم فرما دے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی داتا نہیں یا اللہ تو ہی ہمیں حلال کا وافر اور آسان رزق عطا فرما یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مصیبتیں دور نہیں کر سکتا تو ہماری مصیبتیں دور کر دے تیرے علاوہ کوئی فضل نہیں کر سکتا ہمارے اوپر اپنا فضل کر دے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم کر دے اللہ ان کے اوپر رحم کر دے یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے کیا وجہ ہے لیکن میرے بادشاہ تیری تو کوئی وجہ نہیں تو ان کو معاف کر دے ان کے اوپر رحم کر دے اللہ کفر کا ستیہ ناش کر دے اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے اس کے حمایتیوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ رزق حلال عطا فرما ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت اچھی بنا دے صلی اللہ علیہ نبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا